بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا، میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ پکانے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ ناظرین، ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور جدید سائنس کی روشنی میں بیان کیے گئے شہد کے معجزاتی اثرات نہ صرف آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالیں گے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں شہد استعمال کرنے کے وہ فوائد بھی بتائے جائیں گے جو شاید ہی آپ کو کسی ویڈیو میں ایک ساتھ مل پائیں۔ ناظرین، سائنس کی کبھی نہ ختم ہونے والی تحقیق جاری ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس صدی کے مڈ تک وہ اس حد تک آگے جا چکے ہوں گے کہ انسان پر بڑھاپا ہی نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیا واقعی سائنس نے اتنی بہت سی ترقی کر لی ہے کہ دنیا سے مختلف بیماریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے؟ لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں ایک نہایت ہی قابل ہارٹ اسپیشلسٹ کو جانتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب امریکہ چھوڑ کر خدمت کے لیے پاکستان واپس آئے۔ مذکورہ ڈاکٹر چونکہ بہت ساری ڈگریوں کی حامل ہیں اور فیس بھی سب سے زیادہ لیتے ہیں، اسی وجہ سے میرے ایک قریبی عزیز کا ان پر یقین بہت زیادہ ہے۔ وہ ہر 3 ماہ بعد انہی سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا شخص بہت ہی صحیح مشورہ دیتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر خیال آتا ہے کہ انسان کا مادی دنیا پر کتنا بھروسہ ہے۔ جو باہر سے ڈگری لے کر آتا ہے، ہم اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن جس ذات نے کائنات کو تخلیق کیا اس کا علم تو لامحدود، لامتغیر اور لامتناہی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں جو ارشاد ربانی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ رب ذوالجلال نے شہد کو باعث شفا قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیل میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، شہد کی مکھی کے پیٹ سے مختلف اقسام کی رطوبتیں نکلتی ہیں اور بے شمار امراض میں انتہائی مفید ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین غذائی دوا ہے۔ اندازہ ہے کہ شہد کی ریسرچ پر دنیا کی ہر زبان میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد کتابیں تحریر ہو چکی ہیں۔ سائنسدان ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شہد سب سے زیادہ حیرت انگیز اور پراسرار چیز ہے جو لامحدود فوائد کی حامل ہے۔ شہد کے چھتے میں پولن، رائل جیلی، موم اور شہد اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ ناظرین، آسٹریا، جرمنی، روس، نیوزی لینڈ، امریکہ، سویڈن اور ناروے کے سائنسدان اب تک 2000 ایسے افراد پر ریسرچ کر چکے ہیں جو مکھیاں پالتے تھے یا شہد کے فارموں پر ملازمت کرتے تھے۔ ریسرچ رپورٹوں کے مطابق ان افراد میں سے کسی کو بھی جوڑوں کے درد، فالج، دل کا مرض، ٹی بی، دمہ، کینسر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، اعصاب کی سوزش، اعصابی درد، خون کی کمی، نظر کی کمزوری اور آنتوں کے امراض کے اثرات نہیں پائے گئے۔ محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ ناظرین، شہد کا ایک چمچ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں پھولوں، پھلوں، جڑی بوٹیوں، معدنیات، مرکبات، نمکیات اور عناصر کو شہد کے ایک ہی چمچ کے ساتھ اپنے جسم کے اندر انڈیل لیا اور ساتھ ہی تمام طریقہ علاج کی تمام ادویات سے استفادہ کر لیا۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورہ کا نام نحل یعنی شہد کی مکھی ہے۔ وحی کی شہد کی مکھی پر کے مطابق شہد کے اندر وحی کی نورانیت موجود ہے، اسی لیے شہد سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کمپاؤنڈ اور 3 سادہ۔ کمپاؤنڈ آنکھوں میں ہر ایک میں 6000 مائکروسکوپک لینز ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ روشنیوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ شہد کی مکھی ہر رنگ اور ہر قسم کے پودوں، پھولوں اور پھلوں کے رس چوستی ہے اور چھتے میں لا کر جمع کرتی ہے۔ ایک مکھی ایک چھتے میں کم و بیش 10,000 سے زائد پھولوں کے پولن لاتی ہے۔ ایک چھتے میں 10,000 سے لے کر 1 لاکھ تک مکھیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح شہد بنانے کے لیے لاکھوں پھولوں کے پولن ایک ہی چھتے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو،
ایک چیز شہد اور دوسری قرآن۔ ناظرین، شہد کی مکھی حکم الہی سے ہر قسم کے پودوں، پھولوں اور پھلوں پر بیٹھتی ہے اور ان کا رس چوس کر لاتی ہے۔ اس کی سینسز اتنی تیز ہوتی ہیں کہ 8 کلومیٹر دور سے ہی تندرست اور بیمار زردانوں کی خوشبو کو سونگھ لیتی ہیں اور ہمیشہ تندرست زردانہ ہی اٹھاتی ہے۔ سب سے مشہور ڈومنا مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوسنے کے لیے 70 کلومیٹر دور تک چلی جاتی ہے۔ یہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے شہد کی مکھیوں کو مار کر ایک سادہ محلول میں ڈالا تو مہینوں بعد بھی اس میں کسی قسم کی بیماری کا جرثومہ یا تعفن پیدا نہ ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شہد کی مکھی کا جسم مرنے کے بعد بھی بیماریوں اور جراثیم کو پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ ایک اور فرانسیسی ڈاکٹر نے بوڑھے لوگوں پر رائل جیلی کے انجیکشن استعمال کرائے تو سب کی کمزوری ختم ہو گئی۔ ناظرین، رشین ڈاکٹرز 300 مریضوں پر تجربات اور ریسرچ کے بعد اس فیصلے پر پہنچے کہ شہد ہائی اور لو بلڈ پریشر دونوں کو نارمل کر دیتا ہے۔ ڈنمارک میں شہد پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز نے جب ٹی بی کے جرثوموں کو شہد میں ڈالا تو کوئی بھی جرثومہ زندہ نہ رہا۔ یوگوسلاویا میں چند برس پہلے ایک ریسرچر ڈاکٹر عثمانجک نے ریسرچ پیپر میں لکھا تھا کہ انہوں نے شہد کو ہر قسم کے تمام امراض میں 100% نتائج کا حامل پایا ہے۔ فلیمنگ انسٹیٹیوٹ فار پینسلین میں ایک ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق انسان نے آج تک جتنے بھی اینٹی بایوٹک اور میڈیسنز دریافت کی ہیں ان میں سب سے بہترین پولن اور شہد ہے، جبکہ ڈاکٹر عزت عثمانجک پہلے ہی اسے دنیا کا سب سے بہترین اینٹی بایوٹک قرار دے چکے ہیں، اور آسٹریا کے ٹاپ ریسرچرز کی بھی یہی متفق رائے ہے۔ ناظرین، 2500 سال قبل جالینیوس اور بکرات جیسے بلند پایا یونانی حکماں بھی شہد کی افادیت کے قائل تھے۔ قدیم چینی اور مصری اقوام لاشوں اور ممیوں کو ہزاروں سال تک محفوظ رکھنے کے لیے جو مسالہ تیار کرتی تھیں اس میں شہد بھی شامل ہوتا تھا۔ یوگوسلاویا کے ڈاکٹر میکس کیرن کا کہنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہد سے اچھے نتائج نہ ملے ہوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو شہد سے علاج کی ایک نئی شاخ بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ ناظرین، رشین ڈاکٹرز نے جب شہد کی مکھی کے ڈنک پر ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ اس کا ڈنک بھی زبردست شفائی اثرات رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیکٹیریا پر ریسرچ کرنے والوں نے جب بیماریوں کے جراثیم کو شہد میں ڈال کر تجربہ کیا تو تمام بیماریوں کے جراثیم نیز تو نابود ہوتے دیکھے گئے۔ ناظرین، جرمنی کے ایک ڈاکٹر زائس نے بھی سالہ سال کی ریسرچ کے بعد رپورٹ لکھی کہ شہد سب سے اعلیٰ میڈیسن ہے۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر اپنی کتاب فوک میڈیسن میں لکھتے ہیں کہ شہد سے بہتر کوئی میڈیسن میرے علم میں نہیں ہے۔ سابق ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن باکسر محمد علی ایک اسپیشل طاقتور خوراک پولن اور شہد کھایا کرتے تھے، اور ریسرچر بھی اس بات سے متفق ہیں کہ شہد سب سے بہترین اسپورٹس میڈیسن ہے۔ ناظرین، عالمی سطح پر ریسرچ کے بعد سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شہد ہر قسم کے امراض کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتا ہے۔ ناظرین، لیبارٹری میں کیمیائی تجزیے کے بعد پتہ چلا ہے کہ شہد کے اندر زمین پر پائے جانے والے تمام مرکبات، عناصر، معدنیات، مفید سالٹس مکمل ترین اور متوازن ترین فارمولے کی شکل میں موجود ہیں۔ مثلا شہد کے اندر فریکٹوز، گلوکوز، سیکروز، مالٹوز، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، امینو ایسڈز، پروٹینز، کیروٹین، معدنیات، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، سوڈیم، ایلومینیم، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس اور آیوڈین کے علاوہ بے شمار مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین طب نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند فوائد ناظرین کو ہدیہ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شہد نہ صرف روحانی امراض کے لیے مفید ہے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی یکساں مفید اور صحت کا ضامن ہے۔ شہد کو اگر غذا کہیں تو یہ مکمل غذا ہے، اگر اسے مشروب قرار دیں تو مشروب کی شکل میں ایک ٹانک ہے۔ ناظرین، نہار منہ شہد کو پانی میں ملا کر پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ اسی لیے تو بول سینا جیسے حکیم نے بھی شہد کو معدے کے لیے ایک ٹانک قرار دیا تھا۔ ناظرین، شہد کا استعمال جگر، گردوں اور مثانے سے غیر مطلوبہ عناصر کو خارج کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کمالات اور اثرات خالصہ اور قدرتی شہد ہی دکھا سکتا ہے، کیونکہ نقلی شہد شفا دینے کی بجائے بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے استعمال سے پہلے شہد کے اصل ہونے کی تسلی کرنا بہت ضروری امر ہے۔ شہد بلا شبہ ایک جامع اور مکمل غذا ہے۔ شہد کو بطور دوا پانی اور دودھ میں حسب ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، شہد بلڈ پریشر دور کرتا ہے، گاڑے خون کو پتلا کرتا ہے، گلے کی خشکی ختم کرتا ہے، پیاس بجھا دیتا ہے، بواسیر میں اکثیر ہے، بلغم خارج کرتا ہے، پرانے بخار کو رفع کرتا ہے، دمہ اور کھانسی میں مفید اور زود اثر ہے، پیشاب آور ہے اور بادی دور کرتا ہے، اعصابی تناؤ دور کرتا ہے، دماغ کو جلا بخشتا ہے اور حافظہ بڑھاتا ہے، مردانہ قوت بڑھاتا ہے اور عورتوں کے حیض میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے، قبض کشا اور پیچش دور کرتا ہے، بصارت کو تقویت دیتا ہے اور آنکھوں کے بعض امراض میں معجزاتی دوا کی تاثیر دکھاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے مرکبات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جھریاں، چھائیاں اور کیل محاذ سے دور کرتا ہے۔
عورتوں کو دودھ نہ آئے تو دودھ میں ملا کر پینے سے دودھ بھر کر آتا ہے، کولیسٹرول اور چربی کم کرتا ہے اور وزن میں اعتدال لاتا ہے۔ السر کی تکلیف میں اسپغول کے ساتھ کھانے سے اس کی تکلیف دور کرتا ہے، کیلشیم کی مقدار بڑھاتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت جسم میں تھکاوٹ کا احساس پیدا ہونے لگے تو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چستی آ جاتی ہے۔ جسم کے جوڑوں کے لیے اسپغول اور شہد کا اکٹھا استعمال کیا جائے تو نہایت ہی مفید دوا بن جاتی ہے۔ نوزائیدہ اور ہر عمر کے بچے کی افزائش کے لیے شہد قدرتی توانائی اور صحت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ گیس کے پرانے مرض کو دور کرنے کے لیے شہد کو بطور خوراک استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ گوشت کو 3 ماہ تک شہد میں رکھ دیا جائے تو اسے گلنے نہیں دیتا، اسی لیے بزرگوں نے اسے الحافظ الامین کا لقب دیا ہے۔ ناظرین، شہد کو پانی میں ملا کر بدن پر مالش کی جائے تو بدن میں چمک پیدا کرتا ہے، جوؤں کو مارتا ہے، بال ملائم اور لمبے کرتا ہے، جبکہ خشکی سکری سے نجات دلاتا ہے۔ شہد کا سرما آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ شہد نشہ اتارتا ہے، گردہ اور مثانے کی پتھری توڑ کر نکال دیتا ہے۔ ناظرین، انسان بڑھاپے میں عموماً 3 مسائل کا شکار ہوتا ہے: جسمانی کمزوری، بلغم اور جوڑوں کا درد۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں کے لیے بھی شہد ایک بہترین ٹانک ہے۔ اسے سرکے میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ ناظرین، شہد میں اینٹی سیپٹک خصوصیات ہونے کی بنا پر زخموں پر لگانا یا جلی ہوئی جلد پر لگانا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ شہد طالب علموں کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ شہد کا استعمال نہ صرف ان کو زیادہ دیر تک پڑھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان کی یادداشت کو بھی امپروو کرتا ہے۔ ناظرین، شہد کی ان خصوصیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم و شان تحفہ کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے، جس کو ایک معمولی سی لطیف مشین بہترین پھولوں سے پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے گھروں میں محفوظ کرتی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے۔ جو ہماری بہنیں یا بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔